تمام حاضرین و ناظرین، آن لائن لائیو اس پروگرام کو دیکھنے والے اور ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان صاحب و حافظ قاری صوفی لال محمد صاحب، نقیب اجلاس جناب سید عامر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں والہانہ عاشقانہ ایماندارانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آن لائن یہ پروگرام سماعت کرنے والے اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، تمامی لوگ کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے جو ہر سال حسنین روڈ پر 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک عظیم الشان طریقے سے منایا، سجایا اور سنوارا جاتا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے، لاک ڈاؤن کے رہتے ہوئے یہ پروگرام حسنین روڈ پہ نہ ہو سکا۔ اس لیے اس پروگرام، اس کمیٹی محبان اہل بیت کے جو نگراں سرپرست ہیں جناب کلیم انور صاحب اور ہمارے ریاض بھائی صاحب، اس پروگرام کو آن لائن اپنے وقت پہ کر رہے ہیں، جس کو آپ تمامی حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ پہلی محرم سے لے کر یہ پروگرام شروع ہوا، جس میں ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان صاحب مصباحی جو ترتیب وار سے صحابہ کرام، حضرت فاطمہ، حضرت علی پہ بیان کر رہے ہیں، آج بھی میرے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں جو لفظی خطا ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق توسل سے معاف فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم فرما دو کہ میں اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر اپنی قرابت کی محبت۔ رب فرماتا ہے، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ اے میرے امتی، کہ تمہیں میرے صدقے سے جان ملی، تمہیں میرے صدقے سے مال ملا،
تمہیں میرے صدقے سے قرآن ملا، تمہیں میرے صدقے سے رمضان ملا، تمہیں میرے صدقے سے عرفان ملا، نہیں بلکہ تمہیں میرے صدقے سے رحمان ملا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس سے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، کوئی قیمت نہیں مانگتا ہوں، لیکن اپنی قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، میرے صدقے سے تمہیں سب کچھ ملا، لیکن میں کوئی کسی کی قیمت نہیں چاہتا ہوں، کسی کا معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے خزانوں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ حضرات محترم، اور قرآن مقدسہ کے اندر رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اور اسی پارے کے اندر سورہ والضحیٰ کے اندر رب فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے داتا ہے۔ حضرات محترم، اور ساری کائنات کی مخلوق آپ کے در کی بھکاری ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ساری کائنات کی مخلوق آپ کے در کی بھکاری ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بڑے بھائی منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھی کدے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھی کدے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کے اندر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر اپنے قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، کسی چیز کی قیمت نہیں مانگتا، لیکن اپنے قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی نور نصر لختے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرو۔ میں چاہتا ہوں علی مرتضی مشکل کشا حیدر کرار سے محبت کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نواسے، میرے شہزادے حسنین کریمین سے محبت کرو۔ حضرات محترم، یہی لوگ اہل بیت اطہار کے میں سے ہیں، یہی اہل بیت میں سے ہے حضرت فاطمہ، علی مرتضی، حسنین کریمین۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے آل سے محبت کرتا ہے، میرے آل پاک سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اسے رب تبارک و تعالی انعام سے نوازتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، جو میرے آل سے محبت کرتا ہے، میرے آل
آل سے محبت کرتا ہے اور اسی محبت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ مومن کی موت مرتا ہے۔ اور آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا، جو میرے آل سے محبت کرتا ہے، میرے آل کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، حضرات محترم وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ تو جو آل سے نبی کے آل سے محبت کرتا ہے، حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہے، علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہے، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، تو وہ جو دنیا سے انتقال کرتا ہے تو مومن کی موت مرتا ہے اور شہادت کی موت مرتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت فاطمۃ الزہرا اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ صحابہ نے عرض کیے یا رسول اللہ فدا کا امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ بہتر جاننے والے، آپ ہی فرما دیجئے کہ فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ سنو، میں نے اپنی بیٹی نور نظر لختے جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بیٹی فاطمہ کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمۃ الزہرا، تکبیر، حسین، امام حسین، راجہ کا ہندوستان، علامہ فاروق احمد صاحب قبلہ، تکبیر، رسالت۔ حضرت محترم، حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے، حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، حضرت سے فاطمہ سے محبت کرنے والے کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد فرما دیا ہے۔ لیکن دل سے محبت ہونی چاہیے، دل سے پیار ہونا چاہیے۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت علی کے بارے میں۔ حضرت علی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، حضرت علی سے، حضرت علی، جس مومن کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوتی ہے کہ گویا جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا کر، لکڑی کو جلا کر خاک میں ملا دیتا ہے، لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اسی طرح محبت علی مرتضیٰ، محبت علی مرتضیٰ، علی سے محبت کرنے والے مومن کے دل میں مومن کے گناہوں کو علی مرتضیٰ کی محبت جلا کر خاک کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے حضرت فاطمہ سے محبت کرنے سے، حضرت علی سے محبت کرنے سے ہمیں ذریعہ نجات مل جایا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اہل بیت سے محبت کیا کرے، حضرت فاطمہ سے محبت کرے، حضرت علی سے محبت کرے، حسنین کریمین سے محبت کرے۔ محبت کی بات آئی ہے تو میں دو گوشہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آج ہم حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی مرتضیٰ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور ہر سال ہم ان کا جشن مناتے ہیں بڑے شان و شوکت کے ساتھ۔ لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پروگرام نہ ہو سکا، لیکن محبت ہے کہ ہم اس پروگرام کو ختم نہیں کیے ہیں، ترک نہیں کیے، بلکہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، ایک واقعہ جو امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں، اور دوسرا جو حضرت امام حسین کی بغض میں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے میں کیا فائدہ ہے اور ان سے دشمنی کرنے میں کیا نقصان ہے، یہی دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے، واب الخزائل نام کے ایک شاعر تھے جنہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے شان میں منقبت لکھی تھی، قصیدہ لکھا تھا، لیکن
شامت اعمال سمجھ لیجئے یا شیطانی وسوسہ سمجھ لیجئے، وہ شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے، شراب اتنی زیادہ پیا کرتے تھے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا شراب پینے کی وجہ سے۔ ایسے ہی عالم میں ایک دن رات کی تاریکی میں گھر میں ہوتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں، شدید تکلیف میں ہوتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کے قریب ہوتا ہے، بیٹے نے بیان کیا کہ میرے باپ کی حالت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ موت قریب ہے، جاکری کا وقت ہے۔ اور ایسے عالم میں میرے باپ کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا تھا، کالا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹا بیان کرتا ہے کہ میں سوچنے لگا، فکر کرنے لگا کہ جب ظاہری میں میرے باپ کی یہ حالت ہے شراب پینے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے، تو میں دن کے اجالے میں اگر ان کو دفن کروں گا تو لوگ دیکھیں گے، یہ تو چلے جائیں گے، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا لوگ مجھے تانا دیتے رہیں گے کہ ان کا باپ ایسا تھا جو شراب پینے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر ہی میں ایک قبر کھودی، ایک گھر میں اپنے قبر کھودی اور انہیں نہلا دھلا کر نماز جنازہ پڑھ کر اسی میں دفن کر دیا۔ رات بڑے فکر میں گزری، رات گزرنے کے بعد جب دن کا اجالا ہوا، دن کے اجالا ہونے کے بعد پورا دن میں اسی فکر میں تھا کہ جب ظاہری زندگی میں ان کے گناہوں کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، تو موت کے بعد قبر میں ان کا عالم کیا ہوگا، قبر میں ان کا حشر کیا ہوگا، اسی فکر میں دن بھی گزر جاتا ہے۔ جب رات آتی ہے تو رات کے عالم میں وہ خواب میں سو جاتے ہیں، جب سو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے خواب میں جنت سامنے ہوتی ہے۔ جنت میں سامنے دیکھتے کیا سامنے کہ جنت میرے سامنے نگاہوں کے سامنے ہے، اور جنت میں ایک نورانی محل ہے، اس نورانی محل سے میرے باپ نورانی کپڑا پہنے ہوئے جس جو چہرہ نور سے چمک رہا ہوتا ہے میرے سامنے آتے ہیں۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ظاہری میں تو ان کا چہرہ کالا ہو گیا تھا گناہوں کی وجہ سے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا قبر میں کیا ہوگا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، وہ جنت میں نورانی محل سے باہر نکل رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں بڑا تعجب ہو گیا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ ظاہری میں تو آپ کا گناہوں کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، میں اسی فکر میں تھا کہ جب ظاہر میں یہ عالم تھا تو قبر میں کیا عالم ہوگا، لیکن میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ان کے بعد باپ نے کہا بیٹا تو نے جو ظاہر میں دیکھا تھا وہ بھی سچ تھا، اور جو اب دیکھ رہا ہے اپنے نگاہوں سے یہ بھی سچ ہے۔ حضرات محترم، تو بیٹے نے کہا مجھے بیان کریں کہ آپ کی نجات کیسے ہوئی، آپ جنت میں کیسے گئے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو ان کے بیٹے، ان کے والد محترم، ان کے باپ ابو الخزائی بیان کرنے لگے کہ جب تو نے مجھے دفن کر دیا، قبر میں اتار دیا اور دفن کر کے چلا گیا، تو میں بھی اس فکر میں تھا، میں بھی اس فکر میں تھا کہ گناہوں مجھے میرے گناہ یاد آ رہے تھے، مجھے اس فکر تھے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد عذاب دینے والے فرشتے آ رہے ہوں گے۔ میں اسی فکر میں تھا، اسی چیز کا منتظر تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد عذاب دینے والے فرشتے آ رہے ہوں گے، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد میری قبر روشن و منور ہو گئی، میری قبر نور سے منور ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، میں سوچنے لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کرو، ان پر سلام بھیجو، لیکن شراب پینے کی وجہ سے میری زبان پہلے ہی گونگی ہو چکی تھی، میری زبان سے کچھ نہ نکل سکا، میں اسی عالم میں پڑا رہا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھیے ہمارے درمیان ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان صاحب تشریف لائیں، میرے بعد ان کا بھی خطاب آپ کو ملے گا۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تو ہی واب الخزائی ہے، تیرا ہی نام واب الخزائی ہے،
تو جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تو ہی وہ ابو الخزائی ہے، تو میری زبان میں بولنے کی قوت آ جاتی ہے۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میں ہی وہ ابو الخزائی ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے وہ ابو الخزائی تو میرے شہزادے حسنین امام حسین کے شان میں جو منقبت لکھی تھی، جو قصیدہ لکھا تھا، وہ مجھے پڑھ کر سنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد ہوا وہ ابو الخزائی جو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں منقبت و قصیدہ لکھا تھا، وہ پڑھ کر سنانے لگتے ہیں۔ جب وہ سنانے لگتے ہیں تو وہ ابو الخزائی کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قصیدہ سنانا شروع کیا، میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی کے عالم میں جھوم رہے ہیں۔ میں نے اسے جھومتے ہوئے دیکھا، میں نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا، لیکن جب میں منقبت کو مکمل کر لیا، جب میں منقبت کو پوری کر لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نورانی ہاتھ میرے چہرے پر پھیر دیتے ہیں۔ جب چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ جیسے ہی پھیرتے ہیں، صرف چہرہ ہی نہیں پورا جسم منور ہو گیا، پورا جسم سے نور نکلنے لگا، پورا جسم چمکنے لگا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا عبا اتار کر مجھے پہنا دیتے ہیں۔ اے میرے بیٹے تو یہ جو لباس دیکھ رہا ہے، تو جو عبا دیکھ رہا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چاہے ہمارے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، لیکن ہم اہل بیت سے اگر محبت کرنے والے ہیں، حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، علی مرتضی سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم تو یہ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ابو الخزائی جیسا شرابی لیکن امام حسین سے محبت کرتا تھا، امام حسین کے شان میں منقبت لکھتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے انہیں جنت میں داخل فرما دیا جاتا ہے۔ آئیے اور کچھ دیر کے 5-6 منٹ کے لیے میں اور بیان کروں گا کہ محبت کرنے کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے بغض کینہ کرتے ہیں، ان کا بھی کیا حشر ہوتا ہے جو دشمنی کرتے ہیں۔ آئیے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرات محترم کعبہ شریف کے حرم شریف کے درمیان شیخ مشائخ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایسے عالم میں ایک شخص جو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے بخش دے، اور میں جانتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، اور میں جانتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو نہیں معاف فرمائے گا۔ علماء مشائخ نے سنا کہ یہ طواف کرنے والا ایک طرف تو رب تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں معاف کرے گا، مجھے معلوم ہے تجھے میری بخشش نہیں فرمائے گا۔ حضرات محترم علماء مشائخ نے اپنے قریب بلایا اور فرمایا اے شخص، اے طواف کرنے والے، تو یہ کس طرح سے دعا مانگ رہا ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے محروم کیوں ہو رہا ہے؟ جتنے تیرے گناہ نہیں ہوں گے اس سے کہیں زیادہ اللہ کی رحمتیں ہیں، تو اس طرح سے کیوں دعا مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں جانتا ہوں کہ تو مجھے نہیں معاف فرمائے گا۔ تو اس نے واضح طور پہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ سنا اے مشائخ کرام، اے علماء کرام، میں واضح طور پہ بیان کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا گزرا ہے۔ کربلا کے شریف پہ جو امام حسین پر ظلم کیا گیا تھا، انہی ظالموں میں سے میں ایک ظالم ہوں۔ کربلا شریف پہ امام حسین کو جو ستایا گیا تھا، میں انہی میں سے ہوں۔ جب کربلا شریف کے شہداء کا سر لے کر کوفے کو لے جایا جا رہا تھا تو میں ان 50 سپاہیوں میں شامل تھا جو شہداء کے سر کو حفاظت کر رہے تھے۔ راستے قافلہ جا رہا تھا، قافلہ الگ ٹھہرا ہوا تھا اور ہم لوگ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ امام حسین اور شہداء کے سر کو ایک صندوق میں رکھے ہوئے تھے اور ہم 50 لوگ ان کی حفاظت کر رہے تھے کہ سر کوئی لے نہ جائے، ہم سے چرا نہ لے جائے۔ حضرات محترم ایک جگہ ہم آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور شراب پی کر بالکل مدہوش تھے، شراب پی کر بالکل مست تھے اور وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں ایک نور چمکتا ہے جو پورے علاقے کو چمکا دیتا ہے، پوری فضا کو چمکا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ندا کرنے والے
والے نے ندا کیا، ھذا آدم صفی اللہ، اس طرح سے ندا کرنے والے ندا کیا۔ ندا کرنے والا جس نبی کا نام لے کر ندا کر رہا تھا وہ نبی وہاں پر پہنچ جا رہے تھے، تشریف فرما ہو رہے تھے اور نورانی تخت پر بیٹھ جا رہے تھے۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، صندوق کے قریب جاتے ہیں۔ جب صندوق کے قریب جاتے ہیں تالا خود بخود کھل جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صندوق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حصر انور کو نکالتے ہیں اور وہ پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور پیار فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح دیگر انبیاء کرام بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو بوسہ دیتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اور ایسے عالم عذاب کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ہم 50 لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ عذاب کا فرشتہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا گرز تھا، جس کو مار دیتا تھا وہ زمین میں راکھ ہو جاتا تھا۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ گرز مارنا چاہا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ جیسے ہی میری آواز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفرت سے اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں اور کہتے ہیں لا غفرانک اللہ، اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے، تم مجھ سے دور ہو جا۔ اتنا کہنا تھا تو وہ فرشتہ اسے گرز تو نہیں مارتا لیکن ایسا تھپڑ مارتا ہے کہ وہ زمین پہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے، روایت میں آیا ہے کہ جب اسے ہوش آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اب ویسے اندھیرا ہو گیا ہے، سناٹا چھا گیا ہے۔ تو ہم کوفہ گئے، کوفہ جانے کے بعد وہاں پہ چلے گئے، لیکن تو مشائخ نے فرمایا کہ یہ بتائیے تم اپنے چہرے پہ یہ نقاب کیوں باندھے ہوئے، اپنے چہرے پہ نقاب کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ فرشتے نے مجھے گرز نہیں مارا تھا اور تھپڑ مارا تھا، اسی دن سے میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا، میرا چہرہ سور کی شکل میں شکل کی اختیار کر لیا تھا۔ حضرات محترم علماء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ اے شخص تو ہمارے پاس سے دور ہو جا، کہیں تیری وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہ نازل ہونے لگے۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص کچھ ہی دور جاتا ہے، ایک ایسی بجلی چمکتی ہے اور اس کے اوپر گرتی ہے، وہ جو وہیں پہ راکھ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی انعامات سے نوازتا ہے اور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کا حشر یہی ہوتا ہے، انہیں جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں جو بھی لفظ خطا ہوئی نبی پاک لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔